بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مبشر الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسکول آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. اور آج میں آپ کے لیے جو نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ ایک ریویو ہے ایک ناول کا جو ریسنٹلی پبلش ہوا ہے. اور اس ناول کو لکھا ہے محمد حنیف نے، پاکستان کے آتھر ہیں. انہوں نے ایک ناول لکھا ہے ریڈ برڈز. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریڈ برڈز. اور یہ محمد حنیف اکاڑا میں پیدا ہوئے اور ان کا ایئر فورس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور محمد حنیف نے اب تک 3 ناول لکھے ہیں. اس میں جو ان کا پہلا ناول تھا اس کا نام تھا A Case of Exploding Mangoes، جس میں پاکستانی ہسٹری کو ایکسپوز کیا گیا. اور ایک ہسٹوریکل ناول ہے، یو کین سے اٹ، جس میں سینٹرل کریکٹر جنرل ضیاء الحق ہیں. اور اس کے بعد محمد حنیف نے ایک اور ناول لکھا جس کا نام تھا آور لیڈی آف ایلس بھٹی. اس میں جو مائنورٹی ہے، جو کرسچن کمیونٹی ہے اور جو فیمیلز ہیں، اور خاص طور پہ وہ فیمیل جو کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی جو سفرنگ ہے اس کے اوپر محمد حنیف نے یہ ناول لکھا ہے. اور وہ بھی ایک سوشل سٹائر ہے. پہلا جو تھا وہ ایک پولیٹیکل سٹائر ہے، ہسٹوریکل سٹائر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد حنیف جو ہے ایک سیٹرسٹ ہیں جو کامیکل وے میں سوشل پولیٹیکل ہسٹوریکل پرابلمس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان وائسڈ کو وائس دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا جو تیسرا ناول ہے، یہ جو آج میرے ہاتھ میں ہے، جس کی ریڈنگ میں نے کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے 1 ویک پہلے کی. اور میں نے، اگر آپ نے میری ساری ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں نے اپنی پہلے ویڈیو میں پرامس کیا تھا، یہ بک آپ کو وہاں نظر آئی تھی، کہ میں اس کا ریویو کروں گا، اس کے اوپر ایک لیکچر کروں گا. تو آج کا منی لیکچر اسی بک کے بارے میں ہے، اسی کے اوپر ریویو ہے. اور یہ محمد حنیف کا تیسرا ناول ہے. اور یہ ناول اگر دیکھا جائے تو بہت دلچسپ وے میں محمد حنیف نے اس کو لکھا ہے. اور یہ 60 چیپٹرز ہیں اس کے، اور اس میں ڈیفرنٹ کریکٹرز کا نیریٹو دیا گیا ہے. ملٹائی نیریٹو، پولیفونک کا جو کانسیپٹ ہے، بیختن کا کانسیپٹ، وہ یہاں پہ لگتا نظر آتا ہے. پوسٹ ماڈرن وے ہے چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کا. اور یہ ایک ڈارک کامیڈی بھی ہے، ایک سٹائر بھی ہے، کامیڈی کامیکل وے ہے لکھنے کا. لیکن جو لائف کے ڈارک پرابلمس ہیں، جو سیریس پرابلمس ہیں، یا ایک ایسی کامیڈی ہے جس میں ہمیں ہنسنا بھی آتا ہے اور ہمیں رونا بھی آتی ہے. انیشیل ہمارا ریئیکشن کامک ہوتا ہے، لیکن ڈیپلی وہ ہماری اسپرٹ کے اوپر اثر انداز کرتا ہے. اس کی یہ بک اتنی فیسینیٹنگ وے میں لکھی گئی ہے. آپ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جیسے میں اس کو پڑھ رہا تھا تو ہاف آف دا بک تو میں نے بڑی تیزی سے اس کو کمپلیٹ کر دیا، لیکن آدھی کتاب کو پڑھنے کے بعد جو ہے مجھے لگا کہ یہ تو بہت جلدی ختم ہو جائے گی، اور میں اتنی جلدی سے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میں نے اپنی اسپیڈ جو ہے وہ سلو ڈاؤن کی، اور جو باقی ہاف تھا اسے بڑے انجوائے کر کے آرام سے اسے ختم کیا ہے. بہت فینٹاسٹک پروز لکھی ہے، مزے کی ہے، اور آئیڈیا بڑا ڈیپلی جو ہے ہمارے ذہن کی گہرائیوں میں انسٹال ہوتا ہے. تو آئی اپریشیٹ محمد حنیف کہ انہوں نے اتنا خوبصورت یہ ورک تخلیق کیا ہے. اگر اس بک کی سیٹنگ کو دیکھیں تو وہ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پہ اس کی سیٹنگ ہے. ایکچولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹنگ از این ان نیمڈ مڈل ایسٹرن کنٹری سم ویئر. ایک ڈیزرٹ ہے، ایک ریفیوجی کیمپ ہے، ساتھ میں ایک ہینگر ہے جہاں پہ یو ایس نیوی کا وہ بیس ہے، اور وہاں اس کے ساتھ ایک ریفیوجی کیمپ ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسٹوری کے بہت اسٹارٹ ہی میں جس کا سینٹر کریکٹر ہے میجر ایلی، وہ جو ہے اس کا جہاز جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے. اور ایکچولی وہ آتا کیوں ہے، وہ جو ایک یو ایس کا ایئر فورس کا پائلٹ ہے، اور جس کا کام ہے کہ وہ بامبس گراتا ہے اپنے اینیمیز پہ، اپنے دشمنوں کے اوپر. تو اس کہانی میں بھی وہ جن لوگوں پر آئرونکلی جن لوگوں پر وہ بام گرانے کے لیے آیا ہے، تو وہ اسی ڈیزرٹ میں جب گرتا ہے تو اسی بستی کے پاس، اسی جو ریفیوجی کیمپ ہے، جو سیٹلمنٹس ہیں، وہاں پہ جاتا ہے سروائیول کے لیے. اور ڈیفینیٹلی وہاں کیا ڈسکور کرتا ہے، وہاں یہ ڈسکور کرتا ہے کہ وہ جن لوگوں پہ وہ بام گرانے آیا تھا وہ تو اس کی طرح کہ عام انسان ہیں، بلکہ بہت ہی پرابلم میں گھرے ہوئے انسان ہیں. اور یہ کہ وہ
تو اپنی روزی روٹی کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے فائنینشیل ایشوز میں ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ بھی اتنا اچھا اویلیبل نہیں ہے. تو وہ ایک آئی اوپننگ ڈسکوری ہے ایک یو ایس کے پائلٹ کے لیے کہ وہ کس کے لیے کون سی وار لڑ رہا ہے، اور کوئی میس ڈسٹرکشن کے ویپن نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. ان کو تو اپنی سروائیول کی پڑی ہوئی ہے، اور وہ ان کو بام گرا رہا ہے. اور یو ایس کو کس بات کا تھریٹ ہے ان غریب لوگوں سے، اور کیوں یو ایس جو ہے ان کو مارنا چاہتا ہے. اور پھر ان کو یو ایس ایڈ بھی دی جاتی ہے، اور پھر ان پر ریسرچ بھی کنڈکٹ کی جاتی ہے. کیونکہ اس میں ایک اور کریکٹر ہے لیڈی فلاور باڈی، جن کا نک نیم لکھا گیا ہے. وہ یو ایس ویسٹرن اکیڈیمیا کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور وہ وہاں پہ جو فیمیل ہیں وہ یو ایس اے سے آئی ہیں اور ریسرچ کر رہی ہیں ینگ مسلم مائنڈ کے اوپر، کہ مسلمانوں کے جو ینگ بچے ہیں ان کا ان وار اور آج کے حالات کے اوپر یو ایس اے کے بارے میں کیا ریئیکشن ہے. اس پر وہ ریسرچ کنڈکٹ کر رہی ہیں. تو وہ یو ایس اے جو ہے وہ بام بھی گراتا ہے، ان کو فوڈ بھی پرووائڈ کرتا ہے، پھر ریکنسٹرکشن بھی کرتا ہے، اور پھر ریسرچ بھی کنڈکٹ کرواتا ہے. تو یو ایس اے کی جو فارن پالیسیز ہیں ان کو اس ناول کے اندر بڑی خوبصورتی سے جو ہے اس ناول کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈ برڈس کس بات کو سمبلائز کرتے ہیں. تو یہ آپ کو ریڈ کلر کا برڈ جو ہے ٹائٹل میں نظر آ رہا ہے، ٹائٹل پیج کے اوپر. تو ریڈ برڈس جو ہے وہ سمبلائز کرتے ہیں وہ لوگ جو اس وار میں اس قسم کی جو جنگیں ہیں ان میں جو مارے جاتے ہیں، جو بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، تو وہ ریڈ برڈس بن جاتے ہیں. اور ہم جب اوپر دیکھیں گے تو ہمیں ریڈ برڈس نظر آ سکتے ہیں. ادھر ادھر آج کل وہ لکھا ہے کہ زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا، مطلب آج کل بے نقصان لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے جو مجھے جو بک ریمائنڈ ہو رہی تھی، ورک ریمائنڈ ہو رہا تھا، وہ آرمز ان دا مین ہے. ایک پلے ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا اس کا نام سنا ہوگا. جارج برنارڈ شاء نے لکھا ہے آرمز ان دا مین، اور جس میں اس نے تنقید کی ہے جو وار ہیروئک ہے اس کا جو کانسیپٹ کو انویل کیا ہے. تو اس میں بھی کچھ اس قسم کا نیریٹو ہے، اینٹی وار نیریٹو ہے، اور وار میں کوئی ہیروزم نہیں ہے، اس بات کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. اور آج جو وار کی جو فٹیلٹی ہے، جو اللاجیکلٹی ہے، جو یعنی کہ وار کوئی ریزنیبل چیز نہیں ہے اور وار کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ایک میسج دیتا ہمیں نظر آتا ہے آتھر. کیونکہ اس کا جو سینٹرل کریکٹر ہے میچر ایلی، وہ ڈیزرٹ میں پھر اسی ریفیوجی کیمپ میں ہی جا کے پناہ لیتا ہے. تو آئرونیکلی انہیں کے پاس سروائیول کے لیے جاتا ہے جن کو وہ مارنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے مینشن کیا اس بات کو. اور وہاں جو فیملی ہے جو اس کو بچاتے ہیں، اس کو فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اس میں ایک فادر ہے، ایک مدر ہیں، اور ایک مومو ایک 16 ایئرز اولڈ بوائے ہے جس کے پاس ایک کتا ہے، مٹ کتے کی قسم ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ کتا خود ایک کریکٹر بھی ہے، اور اس کا اپنا ایک نیریٹو بھی وہ محمد حنیف نے لکھا ہے، اور وہ ایک فلاسفیکل ڈاگ ہے. اور اس کی کمنٹری سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آتھرز کا جو ہے وہ جو کانسیپٹ ہے، جو نیریٹو ہے، آتھر کا اپنا جو نیریٹو ہے، جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ہمیں یعنی ہم ریڈرز تک پہنچتا نظر آتا ہے. تو اس کے علاوہ برو علی ایک اور کریکٹر ہیں جن کو مینشن کیا گیا ہے شروع کے اندر، وہ اس وقت ایبسنٹ ہیں، وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یو ایس اے کے لوگوں نے ان کو ہائر کر لیا ہے، یا ان کو کڈنیپ کر لیا ہے، یا جیسے بھی ہے ان کو گھر واپس وہ نہیں آ رہے ہیں، اور فیملی ان کے لیے پریشان، ان کو واپس لانا چاہتی ہے. اور فیملی اب یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے میجر ایلی کی مدد سے ہینگر میں جو یو ایس آرمی ہے اس کے ساتھ لین دین کیا جائے کہ اپنا یہ بندہ جو ہے وہ لیں اور ہمارا جو ہے بندہ واپس کریں. تو اس کی پروز جو ہے وہ بہت فینٹاسٹک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لائنز کوٹیبل ہیں، بڑی خوبصورت سے لائنز لکھی گئی ہیں. آپ کوئی بھی پیج اگر کھولیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت کمنٹری، بڑی شریوڈ لائنز، اور بڑا اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ پروز کا ملے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آرٹ فار دا آرٹ سے ایک کے کانسیپٹ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بڑی خوبصورت آرٹسٹک کنسٹرکشن کی ہے محمد حنیف نے. فار ایگزامپل میں ایک لائن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وی یوز ٹو ہیو آرٹ فار آرٹ سیک، ناؤ وی ہیو وار فار دا وار سیک، سیز میجر ایلی ان دا ناول. We used to have art for the art's sake, now we have war for the sake of the war, says Major Ali in the novel.
ایک اور ख़ास بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک کنونشنل وے میں یہ ناول نہیں لکھا گیا ہے. ڈفرینٹ وائسز ہیں, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کو بھی دکھایا گیا ہے. ناول کے اندر ایک اینیمل کی ڈسکرپشن بھی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو امبیگوٹی سم ٹائم آپ کو فیل ہو سکتی ہے نئے ریڈر کے لیے, جو یا کچھ ریڈرز کے لیے, یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کافی امبیگوس لگ سکتی ہے ریڈ برڈس کی ریڈنگ, اور فرسٹریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اسٹریٹ وے ایک اسٹوری لائن نہیں ہے. لیکن یہ اس کا اپنا ہی ایک پلیئر ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو کنکلوژن ہے وہ اوپن اینڈڈ ہے, وہ آپ اپنا ایک بنا سکتے ہیں. اس میں یہ فریڈم ہے کہ ریڈر کا اپنا ایک کنکلوژن اور ایک رسپانس جو ہے اس میں کریٹ ہو جاتا ہے, تو یہ اس کی اپنی خوبصورتی ہے. اوکے, تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریڈ برڈس کا جو ریویو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور بھی بکس پڑھوں اور اس کا ریویو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں, تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور بیل ہو سکے تو بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں, تو میری ہر نئی ویڈیو کا جو ہے میسیج آپ کو آ جائے کرے گا. اور امید ہے یہ میسیج آپ تک پہنچ گیا. اگر آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھی ہے تو یہ پھر میسیج آپ تک پہنچ گیا, اور آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.